اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس آدمی سے بیٹا جی بندے نے اللہ نے کام لینا ہوتا ہے نا، تو وہ چوز کرتا ہے، چاہے وہ اونچے خاندان سے بھی ہوگا نا تو کوئی یتیم ہی ہوگا، یا کوئی دکھوں کا مارا، یا جس نے بہت زیادہ تکلیفیں اٹھا کے وہ ایکسپیرینس کیے ہوں گے اس کو پریکٹیکلی، اس کو اس لیے چوز کرتا ہے۔ دوسرا یہ ہوتا ہے کہ وہ اتنا بے اختیار ہوتا ہے، سوائے دعا کے علاوہ اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہوتا، دعا ہی ہوتی ہے، بس دعا ہی مانگتا ہے جب بھی کچھ بھی ہوتا ہے۔ تو پھر اللہ کی مرضی ہوتی ہے، کیونکہ وہ بھی مرضی کے لیے ہوتا ہے۔ خدا کی اگر اختیار بھی پتر دے دے نا تو بندہ تو غصے جبوت ہی مار دے دنیا، سمجھے کہ نہیں؟ من کے ہمیں تھوڑا سا کچھ ہو تو ہم تو فوراً بدلا لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو پھر اس لیے وہ صرف دعا کا رابطہ رکھتا ہے اس سے۔ اس کی مثال میں تمہیں دیتا ہوں کہ ہادیہ نے مجھے ایک دفعہ سوال کیا تھا کہ پپا وہ جو نیک لوگ ہوتے ہیں، سنا ہے کہ ان کی تو جو جان نکلتی ہے یا روح نکلتی ہے بڑی آسانی سے نکل جاتی ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں تکلیف آئی تھی اتنی زیادہ؟ تو یہی وجہ ہے اس کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہو کے گزرنا تھا، پھر بتانا تھا، لوگ کر کے دکھانا ہوتا ہے، پھر لوگوں کو پتہ چلتا ہے، ڈر آتا ہے، کیونکہ ان کو چوز کیا ہوتا ہے، وہ بھی اللہ کی طرف سے چوزن ہوتے ہیں۔ ان کے یہ نہیں ہے کہ وہ خاص تھے کوئی، لیکن اللہ نے خاص کر لیا۔ جیسے ہم سورۃ فاتحہ میں بولتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم، کہ راستہ ان لوگوں کا جن کو تم نے انعام میں دیا، آگے نا پوری گل وہاں پہ۔ اور پھر ایک مثال میں دوسری دیتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف جا رہے تھے تو اللہ تعالیٰ ساتھ تھا، جبرائیل علیہ السلام دیکھ رہے تھے، ساتھ تھے، بتایا تو نہیں وہاں پہ پتھر پڑیں گے، کہہ دیتے اے میرے نبی ادھر نہ جانا، پتھر پہ ہوئے، لیکن نہیں بتایا۔ کیوں؟ ہو کے گزرے ہیں آپ۔ اور یہ کیا تھا ہو کے؟ ایک تو یہ تھا کہ کیسے محسوس ہوتا ہے، یا دیکھو کیا ہوتا ہے، کیونکہ اگر کوئی اللہ کا کوئی نیک بندہ ہوگا نا تو وہ کچھ بھی ہو جائے تو وہ اپنا کام کر کے ہی چھوڑے گا، مین کہ وہ ہارے گا نہیں۔ تو دوسرا یہ ہوتا ہے کہ جب آپ پتھر کھا کے جب آپ باغ میں آئے ہیں ایک صحابی کے ساتھ، تو آپ نے دعا کی، دعا کا رشتہ بنتا ہے جب تکلیف سے آگے، ظاہر ہے کوئی مدد کرنے والا نہیں، کوئی کرنے والا نہیں، تو اللہ پہلے تو اللہ کے ساتھ ہی بات کرنی ہے نا۔ زمینی ذریعہ تو اس نے بعد میں بنانا ہے، اگر وہ بنائے نہ بنائے اس کی مرضی ہوتی ہے۔ سب سے پہلے کس کے ساتھ بات کرنی پرابلم میں؟ آپ ایک اور اندازہ لگاؤ، جب ہمیں اشد ضرورت یا کسی پریشانی میں پھنس جاتے ہیں تو ہم کوشش کرتے ہیں جو ہمارے قریبی لوگ ہیں ان سے، ہم بہت بڑی مصیبت آ جائے جب کوئی، تو وہ جتنے قریبی ہوتے ہیں پہلے ادھر جاتا ہے، ادھر سے کوئی کام نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، کوئی کام نہیں ہوتا ادھر سے، تو بندہ ادھر جا کے اینڈ جب اس کو پتہ چلتا ہے نا اب یہ کام تو کوئی نہیں ہے، تو پھر وہ کہتا ہے کہ اللہ ہوں تو ہی ہے یہ ایسے ہی نا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جب اس کو کوئی آسرا نہیں، جس کو کوئی بچانے والا نہیں ہوتا، تو پھر میرے نبی جب یہ سمندر میں پھنستے ہیں، کوئی کوتے تو کسی دی پیش بھی نہیں چلتی، تو پھر یہ سیدھا مجھے ہی پکارتے ہیں۔ اس کا مطلب وہ نیچرلی اندر ہوتا ہے، لیکن انسان نے اس کو بلایا ہوتا ہے۔ پھر خالص مجھ سے ہی دعا مانگتے ہیں، جب میں ان کو بچا لیتا ہوں، جب میں ان کو بچا کے باہر لے آتا ہوں مین کے، تو پھر یہ بھول جاتے ہیں، پھر یہ اس کو مین کے اپنے فخر میں بیان کر کے تو اس کو مین کے بینیفٹ لینے کی کوشش کرتے ہیں جی، مین کے کچھ نہ کچھ اس کا نا مین کے جب بلا دیا تو اس کا کوئی نہ کوئی مقصد تو ہوگا نا، دیکھ کے اتنا بڑا معجزہ یا اتنی بڑی شے بھی، ابھی بھی میں نے دعا مانگی تھی، اللہ نے فوراً میری مدد کر دی۔ یہ دیکھ کے بھی جا کے کبھی جا کے نہ مانے، وہی کام جس سے اللہ تعالیٰ نے تھوڑی مصیبت میں ڈالا تھا وہ ختم نہ کرے یا اس کو کام نہ کرے، تو پھر کیا ہوگا؟ وہی ہوگا نا، میں نے بلا دیا جب کوئی مدد کرنے والا نہیں تھا، تو تب اللہ نے کی، اب ہارے کے پیچھے پھر ویسے ہی وہ پیچھے بھگا رہا ہوں یا بھاگ رہا ہوں، وہی کام ہوا، اللہ کو پھر بلا دیا۔ تو یہ بیٹا پریکٹیکلی ہمیں
ہمیں ڈیولپ کرنے کے لیے، ہماری مدد کرنے کے لیے یہ عبادت دی گئی. نماز ہے، صبح اٹھنا ہے، ہم نے اٹھنا ہے. اچھی بات نہیں ہے. سائنسی طور پہ بھی دیکھو، صبح کی جو کرنیں ہوتی ہیں سورج کی، بعد میں نماز پڑھنے کے بعد تھوڑی دیر، کیوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب سورج نکلے تو اٹھو، نماز پڑھ کے تھوڑی دیر بیٹھ جاؤ، تھوڑا غور فکر کرو، اپنے اوپر کرو، اپنے آپ کو سمجھو تم کون ہو، کس لیے آئی ہو تم، کیا مقصد ہے. ایسے تو نہیں بن گئی تم. آخر بیٹا کوئی تھوڑا تو غور کرتا ہے نا بندہ، بچہ بھی آسمان کو دیکھتا ہے بھی یہ کون پیدا کرنے والا ہے، یا یہ خود ہی پیدا ہو گئے ہیں. یہ کبھی خیال نہیں آتا ہے. تو پھر یہ تو پتہ ہے نا، یہ خود بخود پیدا نہیں ہوئے ہم، کسی نے کیا ہے. ہمیں بھی کسی نے کیا نا. یہ اگر تم ان لوگوں کو ماں باپ نے کیا تو ہمیں بھی تو کسی نے کیا ہے نا. تو پھر اس کا مطلب کوئی ہے نا. تو پھر اس کے ساتھ وہ دکھاتا ہے ہمیں صبح اٹھنا ہے. سائنس کے طور پہ دیکھ لو، اس نے کہا ہے نا، اب اس وقت تو سائنس کو نہیں علم تھا کچھ، کہا صبح اٹھنا جو ہے سورج کی کرنیں ہیں وہ بہت اچھی، مین کہ وہ آپ کو انرجیز دیتی ہیں جو ہیلتھ کے لیے بہت اچھی ہوتی ہیں. تو صبح اٹھنا ایک تو یہ ہو گیا ہیلتھ کے لیے، دوسرا یہ ہو گیا روزگار بڑا اچھا ملتا ہے. میں نے پریکٹیکلی دیکھا ہے کہ جو لوگ جلدی اٹھتے ہیں وہ بالکل، میں دیکھو جلدی اٹھتا ہوں تو پھر بھی پیسے ہوتے ہیں. جو لوگ لیٹ اٹھتے ہیں نا 12-1 بجے کے بعد، میں نے یہ زندگی بھی گزاری ہے. 1-2 بجے 3 بجے سپریواں لا کے شرٹاں پا کے باہر نکلے، تو وہ اس وقت جتنے بھی ہو گے نا وہ سارے ہوں گے شارٹ کٹ والے، یا ان کا کوئی اور ہی کام ہوگا، کوئی کم ہی ملیں گے تمہیں. کہ جب یہ نکلتے ہیں نا تو وہ کام والے آ چکے ہوتے ہیں. اس دفعہ کیا ہوتا تھا کہ یہ ابھی نکل رہے ہوتے تھے میرے دوست وغیرہ، تو میں اپنا اے سی کا کام وغیرہ کر کے تو میں آ کے کپڑے بدل کے نیچے روٹی نان کھا رہا ہوتا تھا. اتنا فرق پڑتا ہے. مجھے صبح صبح ملنے کام والے باس ملنے ہیں جنہوں نے صبح صبح کام کرنا ہوتا ہے، تو بڑی چہل پہل ہوتی ہے اور بڑا اچھا موسم ہوتا ہے. تو ایک تو یہ ہو گیا سبق ہمارے لیے نماز کا. دوسرا سبق کیا ہو گیا، جب ہم نماز پڑھتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں، کیا پڑھتے ہیں ہم؟ الحمدللہ رب العالمین. اے اللہ ساری تعریفیں ہی تیری ہیں. تو یہاں پہ مجھے پتہ لگ گیا نا کہ میں اس کی بنائی ہوئی شے ہوں، اس کے علاوہ کوئی اور ہے نہیں. ٹھیک ہے. تو یہ ایک تو مقصد یہ ہو گیا. دوسرا مقصد یہ ہے کہ وہ آپ کو بتا رہا ہے کہ کوئی آپ کی تعریف کر کے نا آپ کو الو نہ بنا دے. یہ بھی بہت بڑا ہتھیار ہے. بڑے بڑے سیانے بندے بیٹا اس میں پھنس گئے ہیں، تعریفوں میں چلے جاتے ہیں. وہ یا وہ سننا چاہتے ہیں جو ان کو پسند ہے، وہ نہیں سننا چاہتے جو ان کو پسند نہیں. ٹھیک ہے. تو یہ بھی تعریف ہی ہوتی ہے. تو وہ وہی کرتے ہیں جو آپ سننا پسند کرتے ہیں نا، تو وہی لوگ کرتے ہیں جو موقع پرست ہوتے ہیں. جب ان کا مقصد ختم ہو جاتا ہے تو وہ چلے جاتے ہیں، آپ کو ایک بھی نہیں دکھائی دیتا. ایک دفعہ میں نے اللہ میاں کے ساتھ بات کی. میں نے یا اللہ اتنے زندگی میں نے گزاری ہے، اتنے لوگ مجھے ملے، ایک بھی نہیں آج میرے ساتھ. سوال کیا میں نے، کیا میں غلط تھا کہ ساری دنیا غلط تھی؟ اب یہ میں پوچھ رہا ہوں اللہ میاں سے، میں غلط تھا کہ ساری دنیا غلط ہوگی؟ اللہ میاں نے بتایا کہ تم خود سوچ لو، دیکھ لو، میں نے تمہیں اچھے بھی ملائے ہیں اور برے بھی ملائے ہیں. اب دیکھو کچھ اچھے آئے ہوں گے، وہ میں نے دیکھا یار جو ہمیں کہتے تھے نا نہیں ایسرا نہیں ایسرا ہے، یا تھوڑا ان کو سمجھانے کی کوشش کی یا تھوڑا مخالف گئے، تو اس کے ساتھ سلام دو ہی چھاڑ دیتا بندہ، اس کے ساتھ بنتی نہیں ہے انسان کی. حالانکہ وہ چاہے وہ غلط ہی کہہ رہا ہو، لیکن وہ دل کا صحیح کہ آپ کے اوپر بحث کر رہا ہے. وہ شاید اس کو شاید لگ رہا ہو آپ غلط ہو، تو وہ آپ کا احساس کر رہا ہے. دیکھنے میں ضروری نہیں ہوتا. اور اس طرح ایک سپورٹ مین اسپرٹ بھی بڑھتی ہے. ایسا ہمیشہ دوست بناؤ جو آپ کے ساتھ کبھی متفق نہ ہو. میں نے بڑا سیکھا ہے تمہاری یہ میں نے سیکھا نہیں ہے کتنا میں نے پیشنٹ لیا ہے ایسے لوگوں سے. پیشنٹ ہی لیا نا پتر، صبر لیا ہے میں نے، کیونکہ سارے مخالف تھے.
کوئی بھی بات میرے من کے کبھی بھی نہیں کوئی کرتا تو میں اس کو برداشت کر لیتا ہوں. یہ ہوا پہلے تو میں پتر بڑا گرم ہونا تھا 2 منٹ چ میں ہوں تو سارا شہر ایک پاسے ہو کے 3-4 دن مینوں ستاوے تو پھر ایک باری پھر اتنا کہ بنتا ہے نا پتر. ہاں یار یہ میں اپنی بیٹی کے ساتھ تھوڑی باتیں کر رہا تھا. الحمدللہ رب العالمین اذان ہو رہی ہے پھر انشاءاللہ. اللہ حافظ.